پہلی چیز یہ کہ ہمیں اگر اچھے دوست میسر ہوں تو ہم ان کی دوستی کو غنیمت جانیں اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اچھے دوستوں کے ساتھ۔ اچھے دوست اللہ کی نعمت ہیں۔ اور دوسرا میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اپریسیشن دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کسی کی تعریف کرنے میں بخیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، سلام کرنے میں بخیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اچھی چیز دیکھنے کے بعد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یار کیا بات ہے، آپ نے کیا زبردست گھر بنایا ہے، کیا خوبصورت گاڑی لی ہے، یا کیا اچھا آپ کا بزنس چل رہا ہے، یہ بولتے ہوئے ہمیں موت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو ختم کر کے اپریسیشن کو، عزت کو بڑھانا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی یہ بات کرتے ہیں اللہم صل کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اگر آپ کو اچھے دوست میسر ہیں، مثلاً آپ کے کلاس فیلوز ہیں یا آپ کے شاگردوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اچھے آپ کے دوست بن گئے، تو ان اچھے دوستوں کی قدر کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنا وقت گزاریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سال میں ایک بار یا دو بار کسی اچھے علاقے کی طرف سیاحت کے لیے جائیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بالخصوص ہمارا جو طبقہ ہے، میرا جو قبیلہ ہے، طلباء کا، علماء کا، ہمارا چونکہ کام ہی کتابوں سے ہے، صبح و شام پڑھنا۔ اچھا، ہماری زندگی کے مسائل کیا ہیں؟ ہم چونکہ ہمدرد دوا خانہ ہیں، تو دنیا میں کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس نے ہم ہی سے رابطہ کرنا ہے۔ کہیں طلاق کے مسئلے چل رہے ہیں، کہیں کاروبار کے مسئلے چل رہے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ مزاجن خشکا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ خشکا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ خشک مزاج ہے۔ اب وہ جو خشکی ہے مزاج میں، وہ بڑھتے 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 بندے کو نفسیاتی بنا دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ بالآخر نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دوست و احباب نہیں ہوتے، آؤٹنگ نہیں ہوتی، یا انہوں نے مصنوعی طور پر اپنے اوپر سیریسنس کو طاری کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہنسنا نہیں ہے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسکرانا نہیں ہے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی لطیف بات نہیں کرنی۔ تو یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا ہیضہ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ ہو، لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ آپ اپنے تقویٰ کے چکر میں دوسرے کے مزاج کا بیڑا غرق کر دیں تو یہ غیر مناسب ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دوستوں کے درمیان ہو سکتی ہیں چونکہ تکلف کم ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی تکلف ہوتا ہے نا، تو تکلف میں تکلیف ہے۔ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، مجھے بھگانا ہو کہیں سے اور یوں میں غائب ہو جاؤں کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، تو وہاں پر تکلف کیا جائے۔ تکلف ہوگا تو میرے لیے رکنا جو ہے وہ عذاب سے کم نہیں ہے، وبال جان بن جاتا ہے، تو میں غائب ہو جاتا ہوں وہاں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تکلف میں تکلیف ہے۔ اب آپ جب دوستوں میں ہوتے ہیں تو بلا تکلف ہوتے ہیں، وہاں پر کئی ایسے مشورے ہوتے ہیں، کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے، کچھ ایسے تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ جس میں آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر تکلف کے۔ آپ بعض اوقات غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ شاگرد ہوں بھی تو وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ استاد جی ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، یا پھر بحث کرتے ہیں۔ بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ، تم نے کیا دیکھا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ اور میں عقل کل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹھے 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 بعض اوقات مزاج میں مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے، ایک ہی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ اچھے دوست رکھیں۔ اچھا، دوستی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ انتخاب دوستی میں اچھا ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے آج کل کے معاشرے میں مخلصین ملنا مشکل ہیں، لیکن آپ مخلص بن جائیں تو آپ کو مخلص مل جاتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے کہ میں میرے بڑے قریبی مطلب ہم اثر جو علماء ہیں ان میں بھی کچھ دوست ہیں، اور میرے کچھ ایسے شاگرد ہیں کہ جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے استادی کو قربان کر کے تمہیں دوست بنا لیا ہے۔
یعنی ان کا اور میرا جو تعلق تھا ابتداً درس نظامی میرے پاس کیا تو استاد شاگرد کا تعلق، لیکن میں نے انہیں اتنا قریب کر لیا کہ اب استادی شاگردی ثانیاً ہو گئی ہے اور دوستی جو ہے وہ اولاً ہو گئی ہے۔ انہیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو اچھے دوست ضرور بنائیے۔ پھر قرآن میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست قیامت کے دن ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا دوستی نہ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یعنی جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ جو دنیا میں ان کی دوستی تھی وہ قیامت کے دن انہیں نفع دے گی، وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، بہترین دوست تھے، اور ان دوستوں نے کتنا کام کیا، دنیا میں انقلاب آ گیا۔ تو اچھے دوست بنانے چاہیے۔ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے دوست سے مل رہے ہیں تو مفاد کے لیے نہ ملیں کہ میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے فائدہ کیا ہوگا، اس کے پاس جائیں گے اپنی بات کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیدرنگ میں بھی بیٹھیں گے نا تو ان کا فوکس اپنا مفاد ہوگا، مجھے کوئی چیز مل جائے، میں اپنا بتا دوں ایکسیٹرا۔ نو، آپ یعنی میں کسی سے پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میری کسی سے دوستی ہے، تو میں اس سے ملاقات کروں گا اس لیے کہ مجھے اس سے ملنا اچھا لگتا ہے، پسند ہے، مجھے محبت ہے، میں اس لیے اس سے مل رہا ہوں، میں مفاد کے لیے نہیں مل رہا۔ تو اب ملنے میں فرق ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ موقع ڈھونڈیں گے کہ کوئی مقصد ہے ملنے کا تو میں ملتا ہوں، مقصد نہیں ہے تو چھوڑو ان کو۔ نو، آپ بغیر مقصد کے بھی ملیں، عبد مفاد نہ بنیں۔ ایسے لوگ مجھے بڑے زہر لگتے ہیں جو مفاد کے لیے ہر حد کراس کر جاتے ہیں۔ تو مخلص اگر دوست آپ کو میسر ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ آپ کو مشورہ بھی دے گا، آپ کو گائیڈ بھی کرے گا، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہوگا، اور پھر آپ کا بڑھاپا بھی اچھا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی مفادات کے مطابق گزاری، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تنے تنہا اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بچے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بڑھاپے کا بیڑا غرق باقاعدہ ہوگا، اور وہ جو بیڑا غرق باقاعدہ ہوا ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اچھے دوست بناتے تو ساروں نے ہی بوڑھا ہونا ہے اگر زندگی رہی تو اب یہ سارے بابے جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، یہ ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنے بڑھاپے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ وہ مایوسی والا بڑھاپا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور جنہیں اسباب میسر ہوں وہ سال میں ایک بار باہر ضرور جائیں۔ میری ایک عادت ہے، یہ میں اپنے دوستوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اسباب دیا، آپ مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ سال میں ایک بار جائیے۔ میں سال میں 2 سے 3 بار، بلکہ بعض اوقات 4 بار بھی مجھے باہر جانا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کچھ تو میں نے معاملات ایسے ہیں میرے کہ مجھے ہر 180 دن میں باہر جانا پڑتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پہ، تو وہ بھی ایک سفر ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر احباب ہوتے ہیں، ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ ایون پاکستان میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سال میں ایک بار جو ہے وہ ایسے علاقوں میں جو خوبصورت علاقے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ناران جائیے، کاغان جائیے، ٹھیک ہے، باشو ویلی جائیے، آپ جو ہے وہ اسکردو جائیے، پھر کشمیر والی سائٹ میں آپ جو ہے وہ تاؤ بٹ بالا تک جائیے، وہ خوبصورت علاقہ، جنت نظیر علاقہ ہے۔ تاؤ بٹ بالا میں جا کے آپ کیمپنگ کیجئے، ببون ٹاپ جائیے، آپ مختلف علاقوں میں جا کر اسے جو ہے وہ دیکھیں، اور دوستوں کے ساتھ جائیں تو آپ کو بہت ذہنی طور پر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو وقت میسر آئے وہ دوستوں کے ساتھ گزاریں، البتہ مخلصین ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ راز کی حفاظت نہیں کرتے۔ دوست کے سامنے کوئی بات ہو گئی، بعد میں پھڈا ہو گیا، اسی دوست نے کہا صبر میں تیری فائل لیک کرتا ہوں، اب اس نے وہ پوسٹیں لگانا شروع کر دی، یہ ہے۔ تو انتخاب اچھا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ورنہ تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام، اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام، بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے۔